السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری بہنوں ہم سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 17 مدات۔ تو میری بہنوں یہ سبق بہت اہم ہے، اور جب تک ہمیں مد کی پہچان نہیں ہوگی کہ ہمیں قرآن پاک میں کون سا الفاظ کتنی مقدار میں کھینچنا ہے، تو جب تک ہم اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے، تو یہ تقریب بہت اہم ہے، تھوڑی مشکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گی کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پہلے ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنا ہوگا، تو میں آپ کو مختصر سا سمجھا دوں گی تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ زیادہ مشکل طریقے سے نہیں سمجھاؤں گی، آسان طریقے سے سمجھاؤں گی، جو آپ جو ہے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گی اور قرآن پاک میں بآسانی پڑھ سکیں گی نا۔ تو چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ مد کے معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ کھینچنا ہے اور دراز اچھا، اس کے سبب جو ہیں یہ ہے حمزہ اور سکون، یہ دو شکلیں ہیں، ایک حمزہ کی ہے اور ایک سکون کی ہے، یہ اس کے سبب ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی اقسام کتنی ہیں مد کی؟ مد کی اقسام 6 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، ٹھیک ہے میری بہنوں۔ یہ تھوڑے سے نام آپ کو مشکل ہیں لگیں گے، لیکن میں آپ کو جب سمجھاؤں گی نا تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ بھلے سے آپ اگر نام نہیں بھی یاد رکھیں گے نا تو آپ اس کو پہچان لیں گے کہ ہمیں یہاں پہ اس طرح سے کھینچنا ہے اور اس طرح سے نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بہت سی بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ نام بہت مشکل ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو آپ نام کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے ایسے سمجھاؤں گی کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ صرف ہم اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے مد متصل سب سے پہلے ہے، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو لائن آ رہی ہے، یہ لائن آ رہی ہے، یہ کہلاتی ہے، جیسے یہ موٹی لائن ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ ذرا موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے میری بہنوں۔ غور سے سمجھیے گا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو یہ لائن تھوڑی موٹی ہوتی ہے، تھوڑی بڑی بھی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے جب آتی ہے تو یہ مد متصل کا قاعدہ لگتا ہے۔ تو آپ کو نام مشکل لگے تو آپ یہ لائن کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ موٹی اور بڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ حمزہ آئے گا، سبب آئے گا کہ جو ہے نا کس وجہ سے جو ہے یہاں پہ مد متصل ہو رہا ہے۔ اب یہ سبب آ گیا، حمزہ آ گیا یا سکون، یہ دو سبب ہیں، کوئی سا بھی سبب آ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ حمزہ آ گیا، تو انہوں نے کہا ہے حرف مدہ کے بعد، اب یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر الف مدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مدہ ہی کہلاتی ہے یہ لائن جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ آپ دیکھیں جا، اسی کے ساتھ ہی یہ فوراً حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ ہے، تو فوراً بعد جب حمزہ ہوگی تو مد متصل ہوگا۔ پھر مد منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، ہوگا۔ جیسے اب یہ تھوڑی سی آپ کو مشکل لگے گی، یہ تھوڑا سا ملا ہوا بھی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا، میں آپ کو اس میں سے سمجھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہے یہ اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ مدہ، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے آپ نے میری مدہ کی کلاس دیکھی ہوں گی، تو اس میں آپ کے سمجھ میں آئے گا کے مدہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر ہے واو مدہ، تو واو مدہ سے پہلے قالو، اب یہ ایک کلمہ ہو گیا، اور آمنا یہ دوسرا کلمہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس تعریف میں کہا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مد آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ مد آ رہی ہے اور حمزہ الف کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں لیکن دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے، یہ دوسرے کلمے میں ہے حمزہ، اور حرف مدہ کے فوراً بعد ہے،
قالو یہ کلمہ ہو گیا، آمنا یہ دوسرا کلمہ ہو گیا. لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے. یہ الف کو حمزہ بولتے ہیں، سب بہنیں جانتی ہیں، اور یہ دوسرے کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یا یہ ایک کلمہ ہو گیا، آردو یہ دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے. یا اب یہ یہاں پہ اب یہ چھوٹی سی مد آ جائے گی، تو اب ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ اب یہ مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. حمزہ دوسرے کلمے میں ہی دیکھنا ہے آپ کو. یا ایک کلمہ ہو گیا، آردو یہ دوسرا کلمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہا ایک ہو گیا، اولائی یہ دوسرا ہو گیا. تو اسی طریقے سے آپ حرف مدہ کی پہچان کر سکتے ہیں، مد متصل اور مد منفصل. ٹھیک ہے. آج میں ابھی آپ کو صرف مد متصل اور مد منفصل ہی پڑھاؤں گی، اور اس کی جتنی بھی یہ سبق میں جتنا بھی یہ سبق ہے مد متصل اور مد منفصل کا، میں صرف ابھی یہ سمجھاؤں گی. پھر جب میں دوسری ویڈیو بناؤں گی تو اس میں آپ کو مد لازم، مد لین لازم، اور تیسری ویڈیو میں مد عارض، مد لین عارض پھر سمجھاؤں گی. لیکن میری آپ یہ تینوں ویڈیو لازمی دیکھیے گا. اب یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2-2.5 الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. 4-5 یہ یاد رکھیے گا، مقدار کھینچنی ہے. یا تو 2-2.5 کھینچیں، الف کی مقدار ہونی چاہیے، یعنی 4-5 حرکات. تو اسے 4-5 حرکات میں نے آپ کو پچھلی کلاسوں میں اس طرح سے مٹھی بن کر کے بتایا تھا کہ آپ اس طرح سے مٹھی بن کریے گا. اس طرح سے مٹھی بن کر کے پھر آپ ایک کھولیں گی، دوسرا کھولیں گی، تیسرا کھولیں گی، 4. تو اس طرح سے اتنی حرکات آپ رکھ سکتی ہیں نا. تو آپ اس کی جیم الف زبر جا ایسے صحیح. حمزہ زبر آ، جا آ کی مقدار کچھ بھی نہیں ہوگی کیونکہ حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں. پھر جیم یا زے جی، حمزہ زبر آ، جی آ. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. حمزہ یا زیر ای، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. کیونکہ مد متصل اس کے اوپر ہے، موٹی لائن اس کے اوپر ہے. اب یہ لائن یاد رکھیے گا کہ موٹی لائن ہے تو مد متصل ہے، باریک لائن ہے تو مد منفصل ہے. اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. حمزہ یا زیر ای، بس ایک مقدار، اس کی زیادہ مقدار نہیں کیونکہ یہ مدہ ہے. ولا ای. سین یا زیر سی. اب دیکھیں اس کے اوپر ہم مد ہے نا تو اسی لیے ہم اس کو کھینچیں گے. جس کے اوپر مد ہوگی صرف اسی الفاظ کو کھینچیں گے. سی. حمزہ تا زبر ات، سی ات. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا، اولائی کا. ٹھیک ہے میری بہنوں، اتنا مقدار ضرور کھینچنی ہے آپ کو. ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، حدا. حمزہ زیر ای، حدائی. قاف زبر قا، حدائق. قاف پیش قو، را واو پیش رو. ٹھیک ہے. مدار یہ کھینچ رہے ہیں. قرو، قرو. حمزہ 2 زیر ان، قرو ان. حمزہ واو زبر او،
لام زیر لی اولی یا الف زبر یا اولیاء حمزہ زبر اولیاء با زیر بی میم الف زبر ما. اب اس کو 3 الف کھینچیے گا. ٹھیک ہے، اس کو یہ والے مد کو جو ہے وہ 5 الف کھینچیے گا یا 4 الف کھینچیے گا، اور اس کو جو ہے یہ 3 الف یا 2 یا 2.5 الف، بس اس سے زیادہ نہیں کھینچیے گا. میں اس کو صرف 3 الف کھینچتی ہوں، تو آپ بھی اس کو 3 الف کھینچ سکتے ہیں. بیما حمزہ نون پیش ان زا زیر زی اونزی بیما اونزی لام زبر لا بیما اونزلا قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو حمزہ کھڑا زبر آ قالو آ میم نون زبر من قالو آمن نون الف زبر نا قالو آمنا. اب یہاں پہ نون مشدد آ رہا ہے تو نون مشدد میں بھی ہمیں یہاں پہ گننا کرنا ہے. یا کھڑا زبر یا. ٹھیک ہے میری بہنوں، 3 الف کھینچیں گے اس کو. یا حمزہ را زبر ار یا ار ضاد پیش دو یا اردو ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او ہا او لام الف زبر لا. اب دیکھیں بڑا مد آ گیا. اس کو 3 الف، اس کو 5 الف. ہا اولا حمزہ زیر ای ہا اولا ای. اس کو 3 الف، اس کو 5 الف کھینچنا ہے. یہ ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بالکل مین تختی ہے. جب قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کی پہچان ہونا بہت لازمی ہے. یا کھڑا زبر یا با زبر با یا با نون یا زیر نی. اب دیکھیں 3 الف آ رہے نی یا بنی حمزہ سین زیر اس را الف زبر را اس را حمزہ یا زیر ای اسرائی لام زبر لا یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے میری بہنوں، ابھی یہ جو ہم نے مکمل کری ہے یہ مد متصل اور مد منفصل ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو دوسری ویڈیو ہوگی وہ مد لازم کی ہوگی، مد لین لازم کی، وہ آپ لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوئی. تختی بھی بہت ذرا ہارڈ ہے، تھوڑی مشکل ہے، لیکن میں آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے. اللہ پاک آپ کے سمجھ میں آ جائے. میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور یہ ویڈیو آگے ضرور سینڈ کیجئے گا. جتنے بھی لوگ اسے پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.